حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ آپ احد کے مارکے سے چند ماہ قبل اسلام لاتی ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت خنسا جو تھی ان کا ایک بھائی وہ فوت ہو گیا۔ تو ان کا بھائی جو فوت ہوا تو اپنے بھائی کی جدائی کے اندر یہ اس قدر غمگین ہوئی، اتنا روئی کہ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، ایک مرثیہ لکھا اپنے بھائی کی جدائی کے اندر۔ وہ اس انداز کے ساتھ لکھا گیا، دکھی انداز میں، کہ جہاں بھی وہ قصیدہ پڑھا جاتا لوگ اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اب یہ اسلام لے آتی ہیں، تو اسلام لائی، اسلام کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ سیکھا۔ تو غزوہ احد کا مارکہ ہوا۔ غزوہ احد کے لیے مجاہدین اکٹھے کرنا شروع ہوئے لوگ، تو خواتین آپس میں باتیں کرنے لگی کہ خنسا کے 4 بیٹے ہیں، لیکن ایک بھائی فوت ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو اس نے تو ایسا قصیدہ لکھا کہ لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اب سارے لوگ جائیں گے لیکن خنسا کے بیٹے تو نہیں جا سکتے، کیونکہ خنسا تو ان سے محبت ہی بڑی کرتی ہے، اور اپنے بچھڑنے والے بھائی کی یاد میں وہ اتنا روتی تھی کہ آج تک لوگ اس کا قصیدہ پڑھ کے روتے ہیں، تو یہ اس کے بیٹے تو نہیں جائیں گے۔ اب حضرت خنسا خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کرتی۔ جب سارے مجاہدین اکٹھے ہوئے تو حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کے مدینہ المنورہ کے چوک میں آ جاتی ہیں اور آ کے فرماتی ہیں، اے بیٹو بات سن لو کان کھول کے، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تمہارے باپ کے بستر کو آلودہ نہیں ہونے دیا، میں نے تمہیں حلال کا جنم دیا ہے، اور میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے، اپنے جسم کی حرارت اور اپنے جسم کا حصہ دودھ کی صورت میں تمہیں پیش کیا ہے۔ اے بیٹا میں تمہیں اتنی دیر تک دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تم میدان کے اندر جا کے اپنی جانیں نہیں دے دیتے۔ کہنے لگیں کہ اے بیٹو جب میدان لگے تو خبردار کوئی تیر تمہاری پیٹھ پہ لگے، جو بھی خنجر، جو بھی تیر، جو بھی تلوار لگے سینے پہ کھانا ہے، سینے پہ وار کھانا ہے۔ مت کوئی مجھے یہ آ کے کہے کہ تمہارے بیٹے وہ بھاگ گئے تھے اور چلے گئے تھے۔ اب بیٹوں کو رخصت کیا، لوگ پھر بھی کہنے لگے دعا کرو کہ خنسا کو بیٹا کوئی شہید نہ ہو جائے، وہ تو بڑا روتی تھی، اگر بیٹا شہید ہو گیا تو یہ بڑا روئے گی۔ لیکن اللہ کی کرنی 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ اب ماں کو پتہ چلا، لیکن اسلام کے دامن میں آ چکی تھی اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھ چکی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد سے واپس آئے، حضرت خنسا سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت خنسا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا خنسا تجھے پتہ تو چل گیا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ عرض کی حضور پتہ تو چل گیا، دکھ تو اسی بات کا ہے۔ جب یہ بات کی تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، اب خنسا پتہ نہیں کیا کہتی ہے۔ آپ عرض کرتے حضور دکھ اسی بات کا ہے، میرے 4 ہی بیٹے تھے، اگر 400 ہوتے تو وہ بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتے۔ اللہ، یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی، یہ تھی اسلام کی مائیں اور اسلام کی خواتین جو اپنے بیٹوں کو تیار کر کے میدان میں بھیجا کرتی تھی اور ہمت طاقت دیا کرتی تھی، حوصلے دیا کرتی تھی، اور وہ اپنے رب کے نام پہ، اپنے رسول کے نام پہ انہیں وار دیا کرتی تھی۔